دوسرا پیغام کیا کہ اگر کوئی شخص آپ کے مخالفین میں سے ہے لیکن وہ اگر آپ کی سچائی کو جان کر، یعنی اس نے اگر آپ کی معرفت حاصل کر لی، وہ آپ کے بارے میں جان گیا، اور بیشتر عموماً ہوتا یہی ہے کہ انسان دشمن اور مخالف تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے، جب وہ اس چیز کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس دشمنی کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے۔ تو کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر کوئی مخالفین میں سے ہے اور اگر پھر وہ آپ کی حقیقت کو جان کر یا اس کا ضمیر جاگ گیا ہو آپ کی طرف آنے لگ جائے، تو بجائے اس کے کہ آپ اسے کرٹیسائز کریں، اس پر تنقید کریں، اس کو گلے سے لگا لیں۔ لیکن آج ہم سے یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم اگر نارمل اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی شخص نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، ہمارے لیے بہت غلط باتیں کہی ہیں، لیکن اگر اسے بعد میں پچھتاوا ہو رہا ہے، وہ ہمارے پاس معافی مانگنے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کی کچھ منتوں کے بعد اسے معاف تو کر دیں، لیکن اکثر اسے کرٹیسائز ضرور کرتے رہتے ہیں، اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم پہلے میرے ساتھ کیسا بیہیو کرتے تھے یا کرتی تھیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں کون لے کر آیا امام حسین کو کربلا گھیر کر؟ خود جناب حر تھے۔ لیکن شب عاشور جس وقت جناب حر کو یہ احساس ہوا اور انہوں نے خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پایا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، مجھے یہ عمل انجام نہیں دینا چاہیے تھا، اور جیسے ہی وہ اپنے خیمے سے نکل کر خیام حسینی کی طرف بڑھے، بجائے اس کے کہ امام حسین انہیں کرٹیسائز کرتے اور کہتے ارے تم بھول گئے، تم ہی تو مجھے کربلا میں لے کر آئے ہو، اتنی مشکلات میں ڈال دیا، اب آ کر تم معافی مانگ رہے ہو۔ اگر ہم یا آپ ہوتے تو شاید ہمارا عمل یہی ہوتا، لیکن یہ حیدر کا بیٹا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، اور یہ آل محمد کے در کا شیوا ہے کہ اگر دشمن بھی آتا ہے تو وہ اسے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی مجلسوں میں بہت زیادہ توجہ رکھنی چاہیے اس بات کی کہ ہمارا کوئی بھی غلط عمل کسی آنے والے حر کا راستہ نہ روک دے۔